بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا آپ شمس الدین کے بارے میں بتا دیں کہ وہ واقعہ ہی مسرور کے رضائی بھائی کا بیٹا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ایسے نہیں ہے، وہ ویسے ہے، وہ بھائی نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی آپ ڈیٹیل بتا دیں، خاموشی سے ہم سن لیں، اس کو ریکارڈ کر لیں گے، اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم وہ بھی جو ہے اس کو پبلش کر دیں گے۔ اس میں یہ آپ اپیش نہ کریں، ہم انشاءاللہ شمس الدین کا بیان نہ آپ کو دیں گے، شمس الدین سے بیان کروا کے وہ اپنی کارگزاری خود اپنی زبانی سنائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم جو کورس شروع کریں گے اس کے اندر اس کے حوالے سے مستقل ہم کوئی سبق رکھیں گے اور ساتھیوں کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے والد کا نام ہے عبد الحمید غالباً، تو یہ اصل میں اس کا تعلق پیچھے سے ہے چناب نگر سے، اور اس کی والدہ جو ہے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا مرزا طاہر کے ساتھ، اور اس نے مجھے خود بتایا جی، کہتے جی کہ میری والدہ بولتی نہیں تھی کیونکہ ڈاکٹر بھی تھا مرزا طاہر مرزا نگر سے، اس نے باقاعدہ اس کو علاج کیا تو اس کو بولنا سکھایا تھا۔ میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی قاری محمد رفیق صاحب کے گھر کے اندر، وہاں ملاقات تھی ان کی علامہ خان محمود صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ، تو علامہ صاحب نے ان سے ملاقات کی، ان کو تھوڑا سمجھایا، ان کو کچھ اشکالات تھے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اور ان کی اہلیہ کو، دونوں کو، اور بلکہ انہوں نے یہ بات کی کہ میری اہلیہ کو زیادہ تھوڑا مسئلہ ہے تو آپ کو سمجھا دیجیے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ علامہ صاحب سے بات کی ہے، ان کو لیکچر دیا، علامہ صاحب نے ان سے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات کی اور بڑی اچھی ماشاءاللہ پرمغز بات تھی۔ اس کے بعد علامہ صاحب تشریف لے گئے تو میری ان سے اپنی بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کون سی خلجان ہے جو ذہن میں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ اشکال ہے توفی کے معنی کے اوپر۔ توفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرزائی جو اس کا معنی کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری ملاقات ہوئی تھی مبشر احمد کالو کے ساتھ، اور مبشر احمد کالو نے کہا جی کہ توفی کے معنی صرف موت ہوتا ہے، موت کے علاوہ اس کا اور کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اور اس کے اوپر مرزا قادری نے چیلنج بھی کیا 1000 روپے کا کہ جو بندہ اس کے علاوہ معنی دکھائے اس کو میں 1000 روپے انعام دوں گا۔ تو میں نے کہا جی قرآن سے، حدیث سے اور مرزا قادری کی اپنی کتابوں سے میں آپ کو ثابت کروں گا کہ اس کا معنی اور ہے۔ تو پہلی آیت ان کو میں نے بتائی 7ویں پارے کی، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور دوسری آیت 24ویں پارے کی، اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ترغیب و ترہیب، باب ما جاء فی فضل الحج کے اندر وہ حدیث آتی ہے باب رمی الجمار کے تحت، وہ ہے نا کہ اذا رمی الجمار لا يدری احد ما له حتى يتوفاه الله يوم القیامہ۔ تو میں ان کو یہ ساتھ بتاتا گیا، لیکن ماشاءاللہ ان کی اہلیہ بڑی سمجھدار تھی، ان کو ساتھ میں بتا رہا تھا میں کہ دیکھو یہ توفی بھی آ گئی، اللہ فاعل بھی ہو گیا، زیر و مفعول بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہاں اس کا معنی موت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے دکھایا کہ مرزا قادیانی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، یہ آیت لکھنے کے بعد اس کا معنی کرتا ہے کہ میں تجھے پوری پوری نعمت دوں گا۔ دوسری جگہ اسی آیت کا معنی یہ کرتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ میں نے کہا یہاں موت سے بچانے کا معنی کیا، نہ کہ موت دینے کا معنی کیا ہے۔ تو اس سے ان کے الحمدللہ بڑی تسلی ہوگی۔ تو وقت کیونکہ ان کے پاس کم تھا دونوں کے پاس، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے حیات مسیح کا مسئلہ سمجھنا ہے، رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ سمجھنا ہے، تو اس کے لیے کافی زیادہ وقت درکار ہے۔ تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ دونوں میاں بھی میرے گھر تشریف لے آئیں تو میں آپ کو گھر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ تو میں نے ان کی دعوت کر دی، وہ تقریباً 12-1 بجے میرے پاس آ گئے، اور یعنی کہ دوپہر سے لے کے عشاء کی نماز تک، عشاء کی اذان تک وہ میرے پاس رہے الحمدللہ۔ اور اس ایک نشست کے اندر ان کو میں نے 2-3 آیات صرف سمجھائی تھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس پر ان کی الحمدللہ بہت زیادہ تسلی ہوگی اور بڑے خوش ہو کے گئے الحمدللہ۔ تو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا جی کہ میرے والد جو ہیں انہوں نے اور مرزا مسرور صاحب جو ہیں یعنی کہ دونوں نے ایک یعنی کہ عورت کا دودھ پیے، یعنی رضائی بھائی جس کو کہا جاتا ہے نا، دودھ شریک بھائی، یہ دونوں دودھ شریک بھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ان کی کان کے اندر یہ بات پڑھی کہ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، تو اس پر انہوں نے فورس بھی بہت زیادہ کیا ان کو، یعنی سگے بھائی نہیں ہیں لیکن رضائی بھائی ضرور ہیں، اور رضائی بھائی جو ہوتا ہے اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو نسبی بھائی کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ یہ چوتھے پاک رہ کے بالکل آخری رکوع جو شروع ہو رہا ہے نا،
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے پر کون کون سی عورتیں حرام کی گئی ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہاری نسبی مائیں اور تمہاری نسبی کیا کہتے ہیں نانیاں یا دادیاں ہو گیا، جیسے یہ حرام ہے، اسی طریقے سے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم کہ تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلائیں یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. تو اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نسبی بہن بھائی ہوتے ہیں اسی طریقے سے رضائی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبی بیٹی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ حاضر ہوئی تو انہوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضائی بہن ہوں اور چھوٹے ہوتے میں نے آپ کو لوریاں دی ہیں، میں نے آپ کو کھلایا ہے. تو حدیث کے اندر آتا ہے واقعہ کہ جب یہ آیا کرتی تھی، یہ جب آئی ہیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ تو نہیں کیا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے اپنی چادر پھیلا دی، نیچے چادر بچھا دی تھی کہ یہ میری بہن آئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے نسبی بہن بھائیوں کا حکم ہے اسی طریقے سے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وہی رشتہ چلتا ہے. تو شمس الدین جو ہے اس نے خود بتایا ہے کہ میرے والد اور مرزا مسرور ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا اور دونوں رضائی بھائی ہیں. تو جب یہ دونوں رضائی بھائی ہوئے تو اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں مرزا مسرور جو ہو گیا یہ شمس الدین جو ہے یہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا بن گیا. اس چیز کی ہمیں مکمل طور پہ تصدیق ہے. اگر مرزا یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی نہیں ہے، یہ بھتیجا نہیں ہے مرزا مسرور کا شمس الدین، تو شمس الدین نے جب فتح والا کانفرنس پر اعلان کیا 26 فروری کو، اس کے بعد وہ خبر لگی خبریں اخبار کے اندر پاکستان میں، تو شمس الدین کا فون مجھے آیا، میری ان سے بات ہوئی شمس الدین کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا جی کہ میرے اوپر اتنا پریشر ہے گھر والوں کی طرف سے، میرے بھائی نے مجھے باقاعدہ فون کیا ہے اور مجھے اس نے گالیاں دی ہیں بڑی گندی، اور اس نے کہا جی کہ میں تجھے آ کے یہاں کے ماروں گا بھی اور میں تجھے دیکھوں گا کہ تو کس طریقے سے نام لیتا ہے. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے مرتد ہونا ہے ہو جا، جہاں جانا تو چلا جا، لیکن یہ کہ تو نے خلیفہ صاحب کا نام درمیان میں کیوں لیا، تو اس کی تقریر شائع کر. اور کہتے جی کہ ابا جی کو تو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا وہیں، وہ ساری جماعت والے مل کے ہمارے گھر کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ جی آپ کا بیٹا مرتد ہو گیا ہے اور دیکھیں جماعت کو بدنام کر رہا ہے، اور کہہ رہا جی کہ جماعت نے اعلان کر دیا ہے کہ چناب نگر کے اندر تمہارا ایک پلاٹ ہے شمس الدین کا، کہتا جی کہ اگر تم اس سے رجوع نہیں کرو گے، تردید نہیں کرو گے، تمہارا وہ پلاٹ جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا. اور ابا جی نے یہ کہا جی کہ اگر یہ نہیں ٹھیک ہوگا اور تردید نہیں کرے گا تو میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا. اور کہتا جی کہ اگر تم نہیں ٹھیک ہوگے، تمہاری ماں نے کہا ہے کہ اس وقت تک میں اس کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی جب تک کہ یہ دوبارہ مرزائی نہ ہو جائے اور اس کا تبدیلی بیان نہ دے دے. وہ کہتے جی کہ ہم نے تمہارے ساتھ مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دینا. اگر مرزائیوں نے اس کو نکال دیا تو مرزائیوں کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مرزائیوں کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی نا، ٹھیک ہے ہم نے پہلے نکال دیے، تو اب اس کو کیوں اس پر فورس کیا جا رہا ہے اور مجبور کیوں کیا جا رہا ہے کہ تم تردیدی بیان شائع کرو اور تم دوبارہ مرزائی ہو جاؤ؟ تم نے تو نکال دیا تھا، دوبارہ مرزائیت کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس پر تو الحمدللہ ہمارا اپنا مکمل طور پہ شرح صدر ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر میں بھائی شمس الدین صاحب سے یہ بیان ریکارڈ کروا کے ہم نیٹ کے اوپر لگائیں گے انشاءاللہ. آپ کی سابقہ قادیانیوں سے کافی جان پہچان بھی ہے اور لوگ آپ سے کافی کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ جب کوئی بھی قادیانی مسلمان ہوتا ہے یا قادیانیت کو چھوڑتا ہے تو اسے جان کی دھمکیاں، جانی نقصان پہنچانا، مالی نقصان پہنچانا، یہ عام چیز ہے ان میں کیا؟ بالکل عام چیز ہے، اور یہ ہمارا تو مشاہدہ ہے، آپ نے شاید سنی ہوگی اور ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. چنیوٹ کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی محمد مظہر صاحب، یہ الحمدللہ آج سے تقریباً کوئی 12 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. یہ بھی مسلمان ہوئے اور ان کی اہلیہ جرمنی سے میں ہوتی تھی، تو وہیں ان کی شادی ہوئی. تو یہ دونوں میاں بھی مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا ہے جی، کہتے جی کہ جب میں مسلمان ہوا ہوں تو میرے گھر والوں نے باقاعدہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور میرے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ٹارچر کیا ہے، اور اس ٹارچر کی وجہ سے ابھی تک اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو سکا. یہ علاج کروا رہے ہیں باقاعدہ، اس کے ابھی تک میڈیسن استعمال کرتے ہیں. ٹارچر یعنی کہ انہوں نے فزیکل ٹارچر کیا ہے؟ بالکل فزیکل ٹارچر کیا، اور ان کو مارنے کے بعد ان کو وہاں پاگل خانے کے اندر بھیجا ہے لاہور، بھائی مظہر صاحب کو. انشاءاللہ ان کا بھی انٹرویو لگائیں گے، اس پر خدا کے بیان کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ایسا کیس ہے ہمارے یہاں یو کے میں بھی، شاید کمال صاحب جب مسلمان ہوئے تھے
اور مرزائیوں نے کافی یعنی کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہاں سے بھی، اور مربیوں کی بھی ان کو دھمکیاں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں، شاید کمال صاحب کے اپنے بارے میں، ان کے تو یہ ایسی حرکتیں تو کرتے ہی ہیں، کافی ہوتی ہیں ان کی.